بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ 2 درس الحمدللہ ہو گئے، آج تیسرا درس ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں۔ تو مضمون وہی چاہ رہا ہے کہ منافقین کی کون کون سی نشانیاں ہیں، کون بندہ منافق ہوتا ہے جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں تو وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ تو جیسے اہل ایمان کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں، تو منافقین کی بھی نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو آخری نشانی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا بہت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ کرنا، یہ تو اہل ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اہل ایمان کا ہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، کوئی حد نہیں ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور خاص طور پر صبح و شام اللہ کی حمد اور تسبیح کیا کرو۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اور جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر فرمایا تو سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اہل ایمان اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹ جائیں اگر پہلوؤں کے بال کروٹ کے بال تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ تو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائی ہیں تو ان میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل ایمان اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل ایمان کو اسی چیز کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پاک کا ذکر کرو، اور اتنا ذکر کرو کہ جب تمہاری موت آئے تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ ایک محاورہ ہے کہ زبان تمہاری تر ہو، یعنی اس پر اللہ کا ذکر بہت زیادہ جاری ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ پاک کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں، پاگل کہنے لگیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اتنا اللہ کا ذکر کرو، لوگ سمجھ یار یہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ تو ہر عبادت کی نا کوئی خاص حد مقرر کی گئی ہے، لیکن اللہ کا جو ذکر ہے نا میرے بھائیوں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ تو لہذا ایمان والوں میں شامل ہونے کے لیے نا کثرت کے ساتھ میں اور آپ سب حضرات اللہ پاک کا ذکر کیا کریں، کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ دیکھو نا، آپ بندہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے تو ذکر کر سکتا ہے، لیکن باقی عبادات ایسی ہیں نا، بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ مخصوص وہی کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو ذکر ہے نا یہ آپ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں جی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، گھر سے نکلیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنا کام کاج کر رہے ہیں، کام دھندا کر رہے ہیں، ساتھ زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر جاری رکھیں جی۔ تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگ مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا کہ مالدار ہوں گے، اپنے اچھے اچھے بستروں پر بیٹھتے ہوں گے، سوتے ہوں گے، لیکن ان کا یہ عمل ہوگا کہ وہ اپنے اچھے اچھے بستروں پر بیٹھ کر بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوں گے، تو وہ جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کر جائیں۔ دیکھو نا، آج لوگوں کو اگر اچھی فضا ملے، اچھا گھر ملے اور اچھا بستر ملے تو لوگ گناہ کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی مول اچھا گناہ کر لو۔ نہیں سمجھائے؟ اور اس کو نام فریشمنٹ کا دیا جاتا ہے، فریشمنٹ ہو رہی ہے جی، انجوائے ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھائے؟ گناہ کر کے نام کیا دیا جاتا ہے؟ انجوائے کا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیو یہ تو زندگی چند روزہ ہے نا، کرے گا گناہ موت آ جائے گی تو ساری عیاشی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہی اچھے ماحول میں، اچھی فضا میں، اچھے بستر پر، اچھے گھر میں اللہ پاک کو یاد کرے تو اس کی دنیا بھی برکتوں سے بھرے گی انشاءاللہ تعالی، اور آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، خیر یہ تو مستقبل موضوع ہے کہ یہ اللہ کا ذکر یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن میں تو 4 باتیں ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا یہ کن کی علامت ہے؟ مسلمانوں کی، اور تھوڑا ذکر کرنا یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ منافقوں کی۔ اچھا دیکھیں نا، یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کا ایک رائے میں اختلاف ہوا، اور پھر درمیان میں کچھ جو صبائی لوگ تھے منافقین، ان کی سازشوں سے آپس میں مسلمانوں کی لڑائی بھی ہوگی، دوسری طرف سے لوگ شہید بھی ہوئے۔ تو کسی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہمارے مخالف جو امیر معاویہ ساتھی ہیں اور وہ جو قتل ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ وہ منافق تھے، ان کو ہم منافق ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں منافق نہ کہنا،
کیونکہ منافقین کی اللہ نے نشانی یہ بیان کی ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے بھائی شہید ہوئے اللہ کا بہت ذکر کرنے والے تھے، یہ منافق نہیں بلکہ کیا ہے، مومن ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں یار دیکھو نا، آج کل ایک فتنہ اٹھا ہے، اس فتنے کا نام ہے کہ تحقیق کرو، یہ عنوان ہے اس فتنے کا، اور تحقیق کی آڑ میں سلف صالحین کو گالیاں دیتے ہیں، کر تحقیق رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی ریسرچ کر رہے ہیں، ہم ریسرچر ہیں، اپنے آپ کو ریسرچر کہیں گے، ہم ریسرچر ہیں، ہم ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اس ریسرچ اور تحقیق کی آڑ میں اللہ کے پاک بندوں پر جناب وہ تان و تشنیع کریں گے اور زبان درازی کریں گے۔ تو آج سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مہدی بنتے ہیں، سیدنا علی کا فیصلہ لے لیں، آپ فرماتے ہیں وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، یہ آپ کا باقاعدہ فیصلہ ہے جنگ صفین کے موقع پر۔ آپ نے فرمایا ان کا بھی اللہ پر ایمان، ہمارا بھی، ان کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ہمارا بھی، وہ بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ہمارا جو اختلاف ہوا ہے نا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے بارے میں ہوا۔ شام والے کہتے تھے فوراً بدلہ لیا جائے، ہم کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد لیں گے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اور یہ جو شہید ہوئے ہیں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے۔ اچھا، ذکر اللہ کے بارے میں نا 2-3 باتیں ضروری آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ویسے تو یہ بڑا ایک مستقل موضوع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر، اس کے بارے میں ذکر قلبی بہت آسان ہے، یعنی اللہ کے ولی کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت یہ خیال کریں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یہ خیال کریں، بس آپ یہ خیال کریں کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یہ ذکر قلبی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ باقاعدہ آپ کا دل دھڑکے گا اور اس سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ہے کہ ذکر قلبی۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، ایک ہے ذکر لسانی، جس کو آپ سب ذرا جانتے ہیں، زبان سے جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا باقی جو اذکار ہیں وہ، یہ ہوتا ہے ذکر لسانی۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر عملی، عملی کا مطلب یہ ہے کہ سارے اللہ پاک کے احکامات کو ماننا، یہ بھی ذکر ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پاک کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، آپ مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ذاکر ہے، ٹھیک ہے، وہ ذکر ہی کر رہے ہیں، اور دیگر جتنے بھی احکامات اللہ پاک کے تو وہ بھی ذکر کے اندر آتے ہیں۔ یہ خلاصہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں نا، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، تو یہ بھی بڑی عظیم ذکر ہے، ان کا بھی ہم اہتمام کریں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش فرمائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو جماعت کے ساتھ جائیں اور بزرگوں کی ترتیب کے مطابق وقت لگائیں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ کئی بار ہم ساتھیوں کو کہتے ہیں جو جماعت کے ساتھ جاتے ہیں نا، تو ہم انہیں کہتے ہیں یار ٹائم ضائع نہیں کرنا، اگر جماعت کے ساتھ جانا ہے تو بزرگوں کی ترتیب کے مطابق وقت لگائیں، ورنہ فائدہ ہوگا، ورنہ آپ روٹیاں کھا کر آ جائیں گے اور اس کے بعد پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ ہم نے ایسے ساتھی دیکھے ہیں 4 مہینے لگا کے نماز بھی نہیں سیدھی، کیونکہ وہ ساتھی بتاتے ہیں بزرگ ایسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو یا تو 2 ہی طریقے ہیں، یا تو جماعت کے ساتھ جائیں اور بزرگوں کی ترتیب کے مطابق وقت لگائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پھر آپ کو دعائیں بھی یاد ہوں گی، اذکار بھی یاد ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے امام صاحب کے پاس کچھ ٹائم طے کریں، جو آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں نا، ان کے ساتھ ایک وقت طے کریں، جی اس وقت میں آپ کے پاس آیا کروں گا 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، تو مجھے چیزیں یاد کریں۔ تو دیکھو نا، روزانہ بندہ ایک لفظ بھی یاد کرے نا تو 30 دنوں میں 30 لفظ یاد ہو جاتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک لفظ بھی بندہ یاد کرے، نہیں سمجھ آئی؟ تو صبح و شام کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں نا، تو یہ بھی ذکر اللہ کے اندر آتے ہیں، اور بڑا عظیم یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو اس کے کیا فائدے بتاؤں، دیکھیں اذکاب حبار رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اور بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ ادھر دیکھیں میرے صاحب حضرات، یہ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دعا صبح و شام پڑھتا ہوں، ایک دعا مانگتا ہوں، اگر یہ میں دعا نہ مانگا کرتا تو یہودی جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیتے۔ آپ اندازہ کریں، آج ہم لوگ بالکل اس چیز سے غافل ہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ فرماتے تھے میں دعا پڑھتا ہوں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا من شر ما خلق وبرأ وذرا۔ اگر میں صبح شام یہ دعا نہ پڑھتا، کہتے ہیں اتنے مجھے دشمن ہے کہ مجھے جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو مطلب آج دیکھو نا، بے برکتیاں ہیں، نظر بد بہت زیادہ ہے، زیادہ تر لوگ اس وقت 99% لوگ نظر بد کا شکار ہیں، یاد رکھو۔ تو یہ اذکار جو ہے نا صبح شام کے دعائیں، یہ نظر بد کا توڑ ہیں جی، نظر بد کا اکثر لوگ 99% لوگ نظر بد کا شکار ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں بس تعویذ سے ہمارا، بھائی تعویذ اور دم ٹھیک ہے، وہ ایسی ہے جیسے ہم دوائی لیتے ہیں، وقتی آرام آ جاتا ہے، لیکن آگے پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دعائیں اور اذکار انشاءاللہ یہ اس کا اہتمام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں سارے ساتھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو بزرگان دین ہے نا، وہ چونکہ ہمارے ایمان کی حالت کو دیکھ کے کچھ ہمیں آسان ترتیب بتا دیتے ہیں، بھئی 3 تسبیحات صبح و شام ان کا اہتمام فرما لیں، نہیں سمجھ آئی؟ تیسرا کلمہ ہے،
استغفار کی ایک تسبیح ہے اور درود شریف کی ایک تسبیح ہے. یہ صبح شام انشاءاللہ ان کا آپ اہتمام فرمائیں 100 دفعہ ہیں جی. تو یہ ایک تسبیح ان کی 100 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ قیامت والے دن ذاکرین میں شمار ہوگا, اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا. تو یہ چند باتیں سمجھ آئیں گی آپ حضرات کو, ٹھیک ہے جی. تو کثرت ذکر کرنا کس کی نشانی ہے؟ اہل ایمان کی. اور بالکل تھوڑا ذکر, اب دیکھو نا کئی دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور یار چھوڑو ایسی سیاسی گلیں, یار ذرا 10 منٹ ذکر کر لو. 10 منٹ ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ کڑے پلے پاہڑ ہیں. اللہ کے بندو, ذکر میں بندے کو جو ہے نا یہ ذکر جو ہے نا اس میں انسان کو لذت آنی چاہیے. اگر لذت نہ آئے پھر بھی ذکر کرے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہاں برصغیر پاک گوبند میں بہت بڑی روحانی شخصیت گزرے ہیں. ان سے کسی نے کہا حضرت میں ذکر کرتا ہوں لیکن مجھے لذت نہیں آتی. آپ نے فرمایا بھی لذت آئے یا نہ آئے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہاری زبان کو اپنی عبادت میں لگا دیا, تو تم ذکر کرو لذت آئے یا نہ آئے. تو بارہ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی